الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد معصف الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ضرب محمد وآل محمد. ہم دعا کرتے پروردگار سے کہ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے، خصوصاً جس برادر نے تبرک کا انتظام کیا اس کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، اور جو برادران امتحان کی تیاری کر ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی مومنات پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے کربلا کے صدقے میں شفا کلیہ و عاجل عطا فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجر عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمارے عشرہ محرم حرام کی آج تیسری مجلس ہے، تو میں نے آپ لوگ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی شرف حاصل کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے عبادت کے. تو انسان اور جن کا خلقت کا مقصد یہ ہے کہ صرف عبادت کرنا، اگر اس کے علاوہ کوئی کام اس کے مقصد نہ ہو. بلکہ یہ نہیں ہے، عبادت ہر وہ چیز ہے جو منشاء الہی کے مطابق ہو، وہ عبادت ہے. اگر آپ کھیت میں ہل چلا رہے اللہ کی منشا ہے تو عبادت ہے. اگر آپ مسجد میں جا رہے اللہ کی منشا کے خلاف ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. اگر کوئی جج عدالت میں جو مقام ہے اپنے مقام میں بیٹھ کے عدالت میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. اگر کوئی دن کو روزہ رکھے اللہ کے منشا کے خلاف ہو تو وہ عبادت نہیں ہوگا. کوئی مزدور خدا کی خوشنودی کے لیے عبادت کرے، خوشنودی کی مزدوری کرے تو وہ عبادت ہے. اور کوئی دکھاوے کے لیے قربانی کرے تو وہ عبادت نہیں ہوگی. منشے عبادت کو سمجھے. خالق نے عبادت کے منشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایسے ہستیوں سے متوسط کیا. اگر خالی عبادت ہی کرنا تھا، آج کے ملا لوگ کہتے کہ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا خصوصی یہ عبادت ہے. اگر یہی عبادت ہے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر شخص نے اسی کے ساتھ مزدوری بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے. بلکہ رسول نے ولی نے ہمارے رسول نے شام تک تجارت بھی کی ہے. تو یہ سارے چیز اللہ کے منشا کے مطابق ہو عبادت ہے، اور اس کے خلاف ہو تو سارے بیکار ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو پورا دن روزہ رکھتا ہے؟ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. سلمان فارسی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں پورا سال روزہ رکھتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں. دوسرا سوال کیا تم میں سے کون ہے جو پوری رات جا کر عبادت کرتا ہے؟ تو سلمان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں پوری رات جا کر عبادت کرتا ہوں. تیسری دفعہ سوال کیا تم میں سے کون ہے صحابہ میں کہ جو پورے دن میں پورے قرآن ختم کرتے؟ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. سلمان محمدی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں. حضرت عمر خطاب کو غصہ آیا، کہا یہ فارسی ہم قریشیوں پہ فضلہ لینا چاہتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہیں دن دیکھا یہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اور کہیں ایسی راتیں دیکھا یہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں ایسے دن دیکھا یہ قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے. تو رسول خدا نے کہا جس کو سلمان کی مثال لقمان جیسی ہے، جس کو سلمان پر شک ہے وہ سلمان سے پوچھے. عمر خطاب نے سلمان سے سوال کی تو حضرت سلمان نے کہا تو نے عبادت کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا ہے، بلکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے. قرآن مجید میں بھی آئے تھے کہ جو شخص ایک نیکی کرتے ہیں اس کے 10 ثواب ملتے ہیں. میں تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، تو 3 روزے 30 روزے کے برابر ہوگا.
اور میں رسول خدا سے سنا ہے کہ رات کو جو ہے سوتے تو وضو کر کے سو جائے تو رات بھر جا کر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تمہیں جب بھی سو جاتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں، تمہیں رات بھر عبادت میں مشغول ہوں۔ تیسری سوال میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ رسول مولا کائنات کو فرما رہا تھے، یا علی تیری مثال قرآن مجید کے سورہ قل ہو اللہ کی طرح ہے، اور کوئی شخص سورہ قل ہو اللہ ایک مرتبہ پڑھے تو اس کی ایک تہائی قرآن پڑھ لیا، اگر 2 مرتبہ پڑھے تو اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو اس نے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ یا علی اگر کوئی تیرا زبانی دوست ہے تو اس کی 1 تہائی ایمان کامل ہے، اور کوئی تیرا زبان سے بھی دوستی رکھتا ہے، دل سے بھی دوستی رکھتا ہے تو اس کا 2 تہائی ایمان کامل ہے، اور کوئی شخص تجھ سے زبان سے بھی دور رکھتا ہے، دل سے بھی دور رکھتا ہے اور ہاتھ سے نصرت بھی کرتا ہے تو اس کا پورا ایمان کامل ہے۔ کہ جو علی سے مکمل علی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا پورا ایمان کامل ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی اگر زمین کے رہنے والے جس طرح آسمان والے علی سے محبت کر اس طرح کر لیتے تو اللہ جہنم کوئی خلق نہیں کرتا۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلقت النار، اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہوتے، حضرت عمر فرماتے کہ لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو پروردگار جہنم کوئی نہیں بنا دیتے۔ جس طرح آسمان والے علی سے محبت کرتے اسی طرح زمین والے علی سے محبت کرتے تو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے عبادت کا مقصد ہے کہ منشا الہی کے مطابق عبادت کرے۔ رسول خدا سے پوچھتے کہ منشا الہی کیسا حاصل کر سکتے، تو ایسے لوگوں سے متمسک ہو جائے جو منشا الہی تک ہمیں پہنچا سکے، ایسے لوگوں کے دامن کو پکڑے جو ہم وہاں تک پہنچ سکے، ایسا مرضات اللہ سے متمسک رہے تو ہم منشا الہی تک پہنچ سکے۔ تو قرآن مجید میں وَمَن يَعْشِ النَّفْسَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے متمسک رہو تو تم اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی منشا بھی حاصل کر سکتے ہو۔ بس شب ہجرت مولا کائنات رسول اللہ کے بستر پر شبیہ رسول بن کر سویا، تو قرآن کی یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا، کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے۔ کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ہم تو ڈرتے ڈرتے اللہ کی قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے۔ علی اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں علم کا شیر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، آنا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شیر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ دروازے سے آ جائے۔ اگر کوئی رسول اللہ اور اللہ کی منشا اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے علی کے پاس آ جائے، علی سے گزر کر وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ شہر میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے؟ کیونکہ شہر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، شہر میں مسلمان بھی رہتے، منافق بھی رہتے، مشرک بھی رہتے، کافر بھی رہتے، عالم بھی رہتا ہے، جاہل بھی رہتا ہے، شہر میں ذہین بھی رہتے، کن ذہن بھی رہتے، شہر میں وہ بھی رہتا ہے جو 8 سال تک سورہ بقرہ حفظ نہیں کر سکا، شہر میں وہ بھی رہتے جو ایک قدم رکاب میں رکھے گھوڑے کے دوسرے قدم تک اس کو قرآن حفظ کرے، قرآن ختم کرے۔ تو شہر میں ہر طرح کے لوگ رہتے، اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ شہر کے دروازے نہیں ہوتے، رسول خدا کو پتہ تھا کہ اس دور کے ملا اعتراض کرے گا، رسول نے حدیث کو آگے بڑھایا، انا دار الحکمت و علی بابا، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی حکمت حاصل کرنا چاہتے وہ علی کے در پہ آ جائے، علی کے در پہ آئے بغیر کوئی حکمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حکمت کے موتی لینا چاہتے تو علی کے در سے گزر جائے۔ اور آگے بڑھا رسول کا انا دار الہدی و علی بابا، میں ہدایت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہدایت لینا چاہتے وہ علی کے پاس آئے، علی کے دروازے سے گزرے، علی کے وسیلہ کو پکڑے تو ہدایت ملے گا، نہیں تو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ ملا لوگوں کے اعتراض کو جواب دیا رسول خدا نے اور حدیث کو آگے بڑھایا، انا دار الجنت و علی بابا، میں جنت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی سے دامن چھڑا کے علی سے آگے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر علی کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ جہنم میں چلے جائے۔
یعنی مولا کائنات، اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا میں علم کا شیر ہوں، اس کا دروازہ آنا مدینۃ العلم واجب بابا. اس کے مصداق مولا کائنات کے علمی کرشمہ آپ کو بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ مولا کائنات کو جب رسول خدا کے وفات کے بعد 24 سال بعد ممبر رسول پہ مولا آ گئے تو لوگوں سے کہا سلونی سلونی ما شئتم قبل ان تفقدونی انی عالم ترق السماوات من الارض. جو پوچھنا چاہتے پوچھو. پہلے تو کہا انی عبداللہ و اخی رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں. سلونی سلونی ما شئتم قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے سوال کرو کہ تم میں درمیان سے جدا ہونے سے پہلے جو پوچھنا چاہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی دون اما دون العرش، مجھ سے فرش کے بارے میں نہیں پوچھو بلکہ عرش کے بارے میں پوچھو. وہاں کے بارے میں سوالات کرو، میں سوال دوں گا. آسمان کے بارے میں، آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں، وہاں کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں جواب دے دوں گا. عرب کے بدھ لوگ خاموش رہے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا. ایک شخص کھڑا ہوتا، ایک جوان کھڑا ہو جاتے، کہتے یا علی بتا کس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تمام جہت میں دیکھنے کے بعد کہا کہ انت جبرائیل. تو جوان غائب ہو گیا. لوگوں نے کہا یا ابوالحسن یا امیر المومنین، آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل ہے؟ مولا نے کہا کہ میں نے ہر جگہ دیکھا، جبرائیل نظر نہیں آیا، تو مجھے یقین ہو کہ یہ جبرائیل ہے. آپ نے منطق سب نے پڑھی ہوئے. منطق میں تعریف کیا ہے؟ الملک ہوا نور ہوا جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا قلب الخنزیر. ملک وہ ہے جو مختلف شکل اختیار کر سکتا ہے، ہر طرح کے شکل اختیار کر کے آ سکتے ہیں سوائے خنزیر اور کتے کے. اور جن کے بارے میں کہا الجن ہوا جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی قلب الخنزیر. جن وہ ہے جو جس میں ناری رکھتا ہے، وہ مختلف شکل اختیار کر سکتا ہے، حتی کتے اور خنزیر بھی بن کے جن آ سکتا ہے. ملک اور فرشتہ وہ ہے کہ تمام انسانوں کے، تمام حیوانوں کا بھی شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے کتے اور خنزیر کے. تو میرے مولا نے کہاں کہاں دیکھا ہوگا؟ ایک آن میں تمام ذرات کو دیکھا ہوگا، حیوانات کی تمام قسموں کو دیکھا ہوگا سوائے کتے اور خنزیر کے، تمام مخلوقات کو دیکھا ہوگا، سمندر کی گہرائیوں کو دیکھا ہوگا، آسمان کی بلندیوں کو دیکھا ہوگا. اس کے بعد مولا نے کہا انت جبرائیل. ہر کوئی نہیں ہے کہ سلونی کا دعویٰ کرے. ایک شخص نے بھی ادعا کیا تھا، سبت ابن جوزی نے کہا تھا کہ کیا علی نے کمال کیا، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں سلونی قبل ان تفقدونی کا. آپ مجھ سے پوچھو، مجمع کے اندر سے ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی کہ بتا ایسا نہیں کرو تم ہلاک ہو جاؤ. کہاں پوچھو بتا کہ تیرے امامے کے اندر کتنے لائنیں ہیں. وہ پریشان ہو گیا، کہا تو اتنا نہیں بتا سکتے تو کس سلونی کا دعویٰ کرتے ہو؟ اے عورت، اس کو کہا اے عورت یہ بتا تو گھر سے اپنے شوہر کی اجازت سے نکلی یا بغیر اجازت سے؟ اور شوہر کی اجازت سے باہر آئی تو تم پر، تمہارے شوہر پر لعنت ہو، اور اس کے اجازت کے بغیر آئی تو تم پر لعنت ہو. اس خاتون نے کہا پھر وہ خاتون کا کیا حال ہوگا جو مولا علی کے مقابلے میں جنگ میں آئی ہو، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے؟ ہر کوئی سلون کی دعویٰ نہیں کر سکتا. مگر امت مسلمہ نے آل محمد علی اور اولاد علی سے علم حاصل نہیں کیا. مگر یہ وہ گھرانہ ہے کہ اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی. جہاں بھی ظلم ہوتا تھا ان کے خلاف آواز اٹھایا، مظلوموں کی حمایت کی. آج اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہے، کوئی حسین کا چاہنے والا ہے، جہاں پہ ظلم ہو جاتے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، جہاں پہ بھی مظلوم کی حمایت نہیں کرتا، تو وہ فضول دعویٰ کرتا ہے. اس کے دعوے میں کوئی قوی دعویٰ نہیں ہے جو مظلوم کی حمایت نہ کرتا ہو، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے. اس محرم میں، اور یہ سال ایسا سال ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، 70,000 کے قریب مسلمان قتل ہوئے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. بلکہ ناسوی خارجی تو اس کے مخالف ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ چھپے جو ان کی مدد کرتے، ان کی نصرت کرتے، ان کے خلاف نکتہ چینیاں کرتے. آج اگر حزب اللہ مدد کرتا ہے تو ان کے خلاف بولتے، یمنی حوثی مدد کرتے تو ان کے خلاف بولتے، فلسطین کے مقاومت ان کے خلاف، مظلوم کے خلاف لڑتا ہے تو ان کے خلاف بولتے. اگر ولایت فقیہ کے چاہنے والے، ایران والے ان کے خلاف لڑتے، ان کی مدد کرتے تو ان کے خلاف نکتہ چینیاں کرتے. کیوں؟ کہ ان کے اندر حسینی جذبہ نہیں ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جو ظالم کے خلاف بول سکے.
ایک شخص نے کہا کہ ہم ظالم کے خلاف لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو اس دور میں سب سے بہترین ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ آپ ظالم کے خلاف بولو، ظالم کے خلاف لکھو، مظلوم کی حمایت کرو، یہ حسین ہے، یہ مقصد حسینی ہے۔ مگر آپ بول ہی نہیں سکتے، تو جو مظلوم کی حمایت کرتے، مظلوم کی مدد کرتے، کم سے کم ان کے مخالف میں اپنی زبان نہیں بولو، ان کی حمایت نہیں کر سکتے ہو تو ان کے خلاف نہیں بولو، ان کی نصرت نہیں کر سکتے تو ظالم کے خلاف جو کھڑا ہے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں ان کی کم سے کم حمایت کرو۔ ضرور بلیے۔ یہ عزاداری اور یہ مقصد حسین ہی یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر یہ عزاداری برپا کرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، کیونکہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، ہر مظلوم کے حمایتی ہیں، تو یہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو مولا کے چاہنے والے، مولا والے اور مولا کے گھرانے نے جہاں بھی ظلم ہوا اس کے خلاف آواز اٹھایا، جہاں بھی مظلوم تھے ان کی حمایت کی، جس طرح بھی انہوں نے نصرت کی۔ کوفے والوں نے بھی مظلوم بن کے 18,000 خطوط لکھے، مولا ان کے خطوں کے جواب دیتے گیا۔ آخرکار مولا کو ایسے خط لکھا کہ یا مولا آپ اگر ہماری ہدایت کے نہیں آئے تو کل آپ کے نانا رسول پاس ہم شکایت کریں گے۔ مولا نے آخر میں اپنے سفیر مسلم نقیل کو بھیجا خط دے کے کہ جاؤ کوفے کے حالات کے سازگار کیسے سازگار ہے معلوم کرو، وہاں کے ماحول کیسے ہے۔ حضرت مسلم وہ ہستی ہے، میں جب مسلم کے بارے میں پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ مسلم کا کیا کمال ہے، مسلم کی کیا شان ہے کہ مولا نے مسلم کو وہ اختیار دے کے بھیجا، اور کوئی شخص مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو سمجھو حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مسلم کوفے میں پہنچے تو لوگوں نے پرجوش استقبال کیا، ہر طرح سے لوگوں نے مسلم کے استقبال کیا، 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مسلم خوش ہو گئے، مولا کے خط لکھا کوفے والے واقعی میں آپ کی محبین ہے، یہاں ماحول سازگار ہے۔ اس وقت کچھ یزید کے حواری تھے، انہوں نے خط لکھا کہ اگر یہ نعمان جو گورنر تھے اس کو نہیں ہٹایا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہاں پہ سب حسین کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو اس نے بصرہ میں ابن زیاد کو خط لکھا یزید نے کہ جلدی سے جا کے کوفے میں اس کو ہٹاؤ، نعمان کو ہٹا کے خود گورنر بن جاؤ۔ وہ کوفے میں آیا، مسلم حضرت مختار ثقفی کے گھر میں تھے، اس کے بعد مسلم نے ہانی ابن عروہ کے گھر میں پناہ لی۔ تو جب سے ابن زیاد کوفہ پہنچا، ظلم کرنا شروع کیا تو لوگوں میں خوف پھیلا، یہاں تک کہ مسلم مغرب کی نماز پڑھے تھے تو پیچھے 10 لوگ تھے، اس کے بعد باہر نکلا تو وہ بھی غائب ہو گئے۔ مسلم کوفے کے گلیوں میں بھٹک رہے تھے، ایک جگہ میں بیٹھا، ایک عورت دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس سے پانی مانگا، اس عورت نے پانی پلایا، پھر آگے کہا، اس عورت نے کہا اے جوان آگے چلے جاؤ، حالات سازگار نہیں ہے۔ کہا کہ میں کہاں جاؤں، میرا کوئی یہاں میرا کوئی چاہنے والا نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ کہا تم کون ہو؟ میں مسلم ہوں، میں مسلم نقیل ہوں، میں آل محمد حسین کا سفیر ہوں۔ تو توا نامی خاتون نے مسلم کے قدموں پہ گر کے معافی مانگا، مولا مجھے معاف کر دے، میں نے تمہیں نہیں پہچان سکی، آجا میرے گھر حاضر ہے۔ مسلم اس خاتون کے گھر میں رات گزرتا ہے، رات کو اس خاتون کا بیٹا آتا ہے، بلیل نام ایک شخص تھا، وہ ملعون نے جا کے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ مگر وہ شخص جب مسلم کے مسلم وہاں کا ایک خبر ملتی ہے، ابن زیاد محمد ابن اشد کے ساتھ 1000 لشکر تیر انداز والے اور 100 پیادہ لوگوں کو بھیجتا ہے، جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مسلم کو یہ حالت معلوم ہو جاتی ہے، گھر سے باہر آتے، ان سے مقابلہ کرتے، وہ سب سے لڑتے، مسلم کامیاب ہو جاتے۔ محمد ابن اشد کہتے ابن زیاد کو اور لشکر بھیجو، ابن زیاد کہتے کہ ایک لڑکے کے لیے تم اتنے لشکر کامیاب نہیں ہو سکے، کہ ہم کوفے کے کسی بکال سے نہیں لڑے، یہ ہاشمی جواد ہے۔ ایک مرتبہ ان ظالموں نے مسلم کو دھوکے سے ایک راستے کی طرف رک کرایا، وہاں پہ کھڈا تھا، مسلم کھڈے میں گرا، ہزاروں تیر برسائے، پتھر برسائے، مسلم زخمی ہوا۔ ابن زیاد کے دربار میں لایا، عزاداروں مسلم کو وہاں لا، تو کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا کون امیر؟ میرا امیر تو حسین ابن علی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ مسلم نے یہ بات کہا تو ابن زیاد نے کہا اس کے سر کو داراللہ مارا کے چھت پہ لے کے قلم کرو۔ مسلم نے کہا میری ایک وصیت سنو، میری وصیت ہے کہ عمر سعد سے، عمر سعد نے انکار کیا مسلم کی وصیت سننے سے۔ ابن زیاد نے کہا وصیت سنو، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہے پوچھ تو لو۔
مسلم نے وصیت کیا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، پہلا تو یہ کہ میرے ذرہ بیچ کر اس قرضے کو ادا کر دو، دوسری میری وصیت ہے کہ میں نے اپنے مولا حسین کے لیے خط لکھا تھا، کوفے کے حالات صحیح ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، مگر اب خط لکھنا کہ کوفے تشریف نہ لائے، تیسری وصیت یہ کہ میری لاش کو دفن کر دو، مگر ایک بھی وصیت پہ عمل نہیں کی، جیسے مسلم کو دارالعمارہ کے چھت پہ لے گئے، تلوار کو سر پہ رکھا، مولا حسین نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، مسلم کی بیٹی روتے ماں کے پاس گئی، اماں جان کیا میں یتیم ہو گئی؟ رقیہ نے زینب سے کہا بہن زینب کیا میں بیوہ ہو گئی؟ زینب نے مولا حسین سے کہا بھیا مسلم کی کوئی خبر تو لے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا دیکھو میرے دو انگلیوں کے درمیان سے، جیسے عباس نے دیکھا کہ مسلم دارالعمارہ کے چھت پہ مسلم کے گردن میں تلوار ہے، حضرت عباس نے کہا مولا مجھے کوفہ پہنچا دو، مولا نے کہا صبر کرو، عباس نے کہا مولا میں جنگ کے لیے نہیں جاتا ہوں بلکہ میں مسلم کی لاش کو اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا عباس ذرا نیچے تو دیکھ لو، عباس نے نیچے دیکھا تو مولا حسین نے کہا مولا مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے پوچھا عباس کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے زہرا گودی پھیلائی بیٹھی ہے، آؤ مسلم تمہاری لاشا کو میں سنبھالوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین